17,38,000 ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ یورولوجی ہاسپٹل نے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی میں بہت خدمت کی، اور میں یہ واحد ہسپتال تھا جہاں سے مجھے منیمم شکایت آئی۔ ڈاکٹر صاحب وہاں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ ادھر آئے، ادھر آؤ بیٹا۔ ہاں، یہ سارے ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں، انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی کے لوگوں کی بہت خدمت کی، اور اب بھی میں اندر جب گئی ہوں، جس جوش اور ولولے کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، دوسری بات، اس وقت ہمارے 4 بڑے شہر جو ہیں وہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ایز یوزول سب سے زیادہ کیسز ہیں، اس کے بعد راولپنڈی، پھر ملتان اور فیصل آباد۔ اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا پورا ارادہ تھا، کیونکہ حالات بہت بہتر ہو گئے تھے، نمبر آف کیسز کم ہو گئے تھے، کہ ہم یورولوجی کا ہاسپٹل جو ہے اس کو فنکشنل کر دیں یورولوجی کے پرپز کے لیے۔ لیکن اب اگر کیونکہ دوسری لہر آ گئی ہے اور یہ ابھی ہاسپٹل کیونکہ چلا نہیں تھا، تو ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ یہاں کا سارا سٹاف جو ہے وہ ویل ٹرینڈ ہے۔ ڈاکٹر رندھاوا نے بہت محنت کی۔ آپ کے سامنے ہمارے جو یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ بچہ جو میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، یہ بھی پازیٹیو ہو کے کووڈ کا ریکور کر چکا ہے۔ یہاں یہ تقریباً سٹاف میں سے کوئی 35 لوگوں کو کووڈ ہوا، اور کووڈ سے یہ ریکور کر کے، اور میں ان کو داد اس بات کی دینا چاہتی ہوں کہ کووڈ سے ریکور کرنے کے ساتھ ابھی بھی ان میں اتنا جوش اور ولولہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے اول فہرست پہ کھڑے۔ راولپنڈی کے لوگوں کو، خاص طور پہ پنجاب پورے کو اور راولپنڈی کے لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ کووڈ کہیں گیا نہیں ہے، کووڈ موجود ہے۔ اگر ہم حفاظتی تدابیر اختیار کریں تو انشاءاللہ اس وبا پہ قابو کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کیسز کم ہونے کی وجہ سے لوگوں میں لاپرواہی آ گئی، اور لوگوں نے اپنا SOPs پریکٹس کرنے بند کر دی، اور ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اتنی تعداد بڑھ جائے کہ کل پھر ہمیں بڑے لاک ڈاؤنز کی طرف جانا پڑے، اور اگر بڑے لاک ڈاؤنز کی طرف ہم جائیں گے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہے اس کا معیشت پہ کتنا برا اثر ہوگا۔ تو میں دوبارہ آپ کی وسادت سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں سارے عوام کو کہ آپ مہربانی کر کے گھر سے صرف نکلیں اگر کام ہو، ماسک پہن کے نکلیں، ہاتھ اپنے بار بار دھوئیں، ہاتھ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مہربانی کر کے کوشش یہ کریں کہ آپ اگر صرف ماسک پہنے رکھیں نا، تو میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ 70% ہماری انفیکشن جو ہے وہ کنٹرول رہے گی۔ تو ان لفظوں کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ بار بار جب کیسز بڑھنے شروع ہوئے، سب سے سوال لوں گی، آپ فکر نہ کریں، میں آرام سے سب سے سوال لوں گی۔ جب کیسز بڑھنے شروع ہوئے تو بار بار سب نے کہا کہ جی آپ دوبارہ یورولوجی ہاسپٹل جو ہے وہ شروع کر دیں، تو میں نے اسی وجہ سے آ کے خود انشور کیا، تیاری ان کی مکمل ہے۔ آج کے دن میں ہمارے پاس 100 بیڈ اس وقت تیار ہیں بما اپنے سارے فورس میں۔ انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے تک ہمارے 200 بیڈ تیار ہو جائیں گے۔ وی ہیو گاٹ دی کیپیسٹی آف 270 بیڈس، اور خدا نہ خواستہ اگر ضرورت پڑی تو ایکسپینڈ کر کے اسی اسپتال کے اندر وی کین گو اپ ٹو 400۔ سو دیر از نتھنگ ٹو وری۔ لوگ پوری تسلی رکھیں کہ ان کو ہر قسم کی سہولت، نہ کوئی دوائی کی کمی ہے، نہ سٹاف کی کمی ہے، نہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی کمی۔ جی بتائیے۔ ویکسین کا جہاں تک تعلق ہے، 2 قسم کی ویکسین سامنے آ رہی ہیں۔ ایک فائزر والوں نے کی ہے، جو میرا خیال ہے $40 اس کا پر پرسن پر ڈوز اس کا خرچہ ہے، اور لیکن اس کی کولڈ چین مینٹین کرنا بڑی مشکل ہے۔ خیر اس پہ بھی ہماری حکومت نیگوشیٹ کر رہی ہے ان کے ساتھ۔ دوسری ویکسین جو ہے جس کی ٹرائل اس وقت پاکستان میں کی جا رہی ہے،
وہ چائنیز ویکسین ہے. اس کی ٹرائل انشاءاللہ اگلے ماہ 1.5 ماہ میں مکمل ہو جائے گی. 2 مہینے تک ہمارے سامنے نتائج آ جائیں گے. اور چائنیز ویکسین کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ ٹرائل میں جب ہم شامل ہوئے تو اس کمٹمنٹ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ کامیاب ہوگی تو پاکستان پہلا ملک ہوگا جس کو انہوں نے وافر مقدار کے اندر ویکسین دینی ہے. اور ویکسین جو ہے وہ حکومت پرچیز کرے گی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حفاظتی ویکسین لگ جائے. جی میں بابر ملک میں ARY نیوز سے. ایک تو بتائیے گا کہ وینٹ کی کیا پوزیشن ہے پنجاب میں راولپنڈی انکلوڈ وینٹیلیٹر کی، کیونکہ کیسز بڑھ رہے ہیں. اگر راولپنڈی 100 ابو ہوتا ہے تو پنڈی تو لاک ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ پنڈی کی صورتحال اور پھر لاہور کی اور بڑے شہروں کی وینٹیلیٹر اویل ہیں. دوسرا لاک ڈاؤن کی طرف جو کیسز بڑھ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی گورنمنٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلی جائے گی. لوگ احتیاط نہیں کر رہے. دیکھیے جی، لاک ڈاؤن کا تو میں نے بسم اللہ اسی بات سے کی کہ اگر لوگوں نے حفاظتی تدابیریں اختیار نہ کی، کیسز کی تعداد بڑھ گئی تو یہ نہ ہو ہم لاک ڈاؤن کی طرف جائیں. آ گیا مسئلہ وینٹیلیٹرز کا. اس وقت پورے پنجاب کے لیے ہمارے پاس 2,400 وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں کووڈ کے لیے. اور دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا. 2,400 کووڈ کے لیے مخصوص وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں. ایک صوبے کی بات کریں، لیکن کلیئر یہ بات ہو جائے کہ ہم نے پچھلے 6-7 مہینے میں جب مریضوں کو ٹریٹ کیا تو سب سے بہتر نتائج جو ہیں وہ پازیٹیو پریشر آکسیجن کے ساتھ آئے ہیں. اس وقت اس ہسپتال کے سارے بیڈز آکسیجنیٹڈ ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں ایمپل نمبر آف وینٹیلیٹرز 25 وینٹیلیٹر یہاں موجود ہیں. ہمارے پاس BBH میں موجود ہے. بائی پیپ جو ہے وہ بہتر ریزلٹس دے رہی ہے. بائی پیپ بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ جہاں تک اکوپمنٹ کا تعلق ہے کوئی بالکل پریشانی کی بات نہیں ہے. وی ہیو انف اکوپمنٹ. پورے پنجاب کے اندر اس وقت 10,000 پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں بیڈز وینٹیلیٹڈ ہیں. آکسیجن ہے، آکسیجنیٹڈ ہے، سوری 2,400 ہے. پر آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جب ہماری پیک تھی جون کے مہینے میں تو تب بھی ہمارے سارے وینٹیلیٹرز نہیں آکوپائی ہوئے تھے. جب ہماری پیک تھی تب بھی ہمارے 70% وینٹیلیٹرز آکوپائی ہوئے تھے، 30% تب بھی خالی رہے تھے. ہم نے اس کے بعد نمبروں پہ اس وقت ہمارے پاس 2,100 تھے، اب ہمارے پاس 2,400. تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی تسلی دیتی ہوں کہ ہم نے بہتر تیاری کے ساتھ ہیں. ڈیزیز کی بہت حد تک ہمیں سمجھ بھی آ گئی ہے. جو ٹریٹمنٹ ہم دے رہے ہیں وہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور ایک اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پریکٹس ہو رہا ہے تو انشاءاللہ نتائج بہتر ہوگا. جی میڈم، آپ نے ٹریٹمنٹ کی بات کی ہے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو جس میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں باہر بھجوایا گیا تھا، اب وہ باہر بیٹھ کے جس طرح ریاستی اداروں کے اوپر حضرت سرائی کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کیا اب ان کے جو ذاتی ڈاکٹر سے رابطہ کرے گی کہ ان کی میڈیکل رپورٹ جو پنجاب حکومت میں؟ اچھا، ایک تو میں 100 دفعہ بات کرنا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب. امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ خبر آپ اوپر لگا دیتے ہیں اور جو اصل بات جو ہے وہ بیچ میں آپ ہماری. میرا مسئلہ اس وقت کرونا ہے. امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب ولایت بیٹھے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب اپنا علاج وہاں اکارڈنگ ٹو ہم کروانے لگے ہیں. پچھلے 9 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں کہ علاج کروا رہے ہیں. اگر انہوں نے اپنا علاج اسی طرح کروانا ہے تو یہ پھر ایک بہانہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہاں بیٹھے ہوئے حشاش بشاش روزانہ ٹی وی پہ آ کے بہت بڑی بڑی تقریریں دیتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان واپس تشریف لے آئے، یہاں آ کے تقریر دیں. اچھا میڈم، ایک بات بتائیے گا کہ آپ نے بار بار کہا کہ نواز شریف کی رپورٹس پہ کوئی بھام نہیں ہے، ان کو بیماری تھی اس لیے باہر بھیجا گیا. آپ کے صوبائی وزراء، آپ کے وفاقی وزراء ہمیشہ ہی کہتے ہیں جعلی رپورٹ پہ باہر چلا گیا، تو اپنی وزیر پہ عدم اعتماد نہیں ہے؟ میرا خیال ہے 2 دفعہ عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویوز میں یہ بات فرمائی ہے کہ مجھے پورا اعتماد اپنی منسٹر پہ ہے، نمبر 1. اس لیے مجھے کوئی پریشانی اور فکر کی بات نہیں ہے. جو بات تھی اس وقت ان کو ضرور تھرومبوسائٹوپینیا تھا، ہم نے اس کا علاج کرنا شروع کیا. 6 سے 8 ہفتے لگتے علاج کا اثر ہونے پہ، اس کے دورانیہ وہ چلے گئے.
ابھی تک ایک پلیٹلیٹ کی رپورٹ نہیں آئی. اس کا مطلب ہے وہ کام تو ان کا ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ تھا ان کے دل کا کہ جی میں یہاں علاج نہیں کروانا چاہتا, میں اپنے والد سے انگلینڈ میں علاج کروانا چاہتا ہوں, ہم اس کا انتظار. میم ڈاکٹر پیرامیڈیکل اسٹاف اسی طور پر اگر یورولوجی ہاسپٹل کا ذکر کریں, پھر آپ کے پنجاب میں لاہور میں ہاسپٹل ہے, پہلے بھی انہوں نے جانوں کی پرواہ نہیں کی, قربانیاں دیں, وہ فرنٹ لائن پہ بڑھے, اب پھر دوبارہ وہ فیس کر رہے ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومت ان کے حوالے سے کیا کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ لیکن جی پی پی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ وافر مقدار میں اس وقت ہمارے سارے اسپتالوں میں موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے سارے بچے چاہے نرسز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں جو کرونا کے وارڈز میں کام کر رہے ہیں, ان کو ایک ایکسٹرا سیلری مل رہی ہے, اور ان کو باقاعدہ ان کو سارے ان کے ایریاز جو ایکسٹرا ایریاز ہیں وچ از یہ جو الاؤنس دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو الاؤنس ملیں گے. جو ہمارے شہید ہوئے ان کو شہید پیکج ملا, اور میں نے انشور کیا کہ ان کو وقت پہ شہید پیکج ملے, اور سب کو شہید پیکج ملا. ہمارے لیے ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں, اتنے ہی اہم ہیں جتنی پاکستان کی دفاع کے لیے فوج, اتنے ہی اہم یہ ہمارے لیے آج اس کی دفاع کے لیے کھڑے ہوئے. تو میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں, میں آ کے ان کے درمیان اسی لیے کھڑی ہوتی ہوں اور سارے اسپتالوں میں خود اسی لیے چکر لگاتی ہوں تاکہ یہ بچے ہمارے جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں, اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایک وہ کہتے ہیں نا ہریاول دستے کی طرح اس وبا کے خلاف ایک جنگ کریں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو. جو شہید جنہیں آپ ان کے لیے کیا پیکج تھا اور کتنوں کو دیا جا چکا ہے؟ ابھی تک 11 لوگوں کو دے چکے ہیں ہم. شہید پیکج ہیز بین گیون ٹو 11 پیپل. وہ گریڈ 18 کے جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں 8 ملین ہے, 80 لاکھ, اور جو گریڈ 16 کے ہیں ان کا 44 ملین ہے, 40 لاکھ. تھینک یو ویری مچ.